اچھا حضرت، میرا ایک سوال یہ ہے، یہ جو مشاجرات صحابہ جو ہیں، تو اس حوالے سے اہل سنت کا موقف کیا ہے؟ دیکھیے، مشاجرات صحابہ پر اہل سنت نے ہمیشہ سے سکوت اختیار کیا کہ وہ ایک کام اس زمانے میں ہو گیا تو اب مشاجرات کی بحثیں کرنا یہ نہیں چاہیے، مشاجرات پر سکوت ہی اختیار کرنا چاہیے. یہی اہل سنت جو ہے وہ ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں. ان مشاجرات میں بہرحال اہل سنت نے بڑی واضح بات کر دی کہ حضرت مولا کائنات مولا کل علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ حق پر تھے، اور آپ کے مقابل جو لوگ آئے وہ خطا پر تھے، یعنی خطا اجتہادی ہمارے لوگوں نے اس کو قرار دیا. بعض ہمارے علماء وہ بھی اہل سنت ہیں، انہوں نے خطا منکر کہا، اور بعضوں نے مطلق خطا کی بات کی. تو اس سے زیادہ ہمارے یہاں اس پر بحث جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. یہی اہل سنت کا طریقہ ہے، یہی اہل سنت کا منہج ہے، اور اسی پر اہل سنت ہمیشہ سے کاربند رہے ہیں کہ مشاجرات کو عوام میں نہیں لانا چاہیے. اچھا، یعنی خطا کا مطلب یہ ہے کہ حق نہیں تھا نا؟ ہاں غلطی ظاہر ہے. یعنی خطا کو اگر میں اردو میں ٹرانسلیٹ کروں گا مطلب غلطی، غلط. دیکھیے، خطا کو جب وہ اجتہادی کہتے ہیں تو اجتہادی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے غور و خوض کیا اور اپنے تئیں انہوں نے اپنے آپ کو صحیح سمجھا، درست سمجھا، اور انہیں اپنے آپ کو صاحب رائے پانے والا. لیکن دیکھیے، ہمیں جب حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جلیل القدر اصحاب پیغمبر ہیں اور عشرہ مبشرہ میں ہیں، نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کا تعلق ساری دنیا پر واضح ہے، تو ان کو جب یہ بات بھی نہیں کہتے خطا کی بھی، کیونکہ ان کو جب احساس ہو گیا تو انہوں نے وہ راستہ چھوڑ دیا، ترک کر دیا، اور رجوع بھی کر لیا. اور پھر حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ان کی شہادت پر جو کچھ کہا وہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں. وہ تو اصحاب جمل ہیں، جمل کے لوگ، ان کا تو ان کے حوالے سے مولا علی کا ایک الگ نقطہ نگاہ. جی جی بالکل بالکل. لیکن جو دیگر ہیں جیسے کہ شامی لوگوں کے حوالے سے، دیکھیں جہاں تک آپ حضرت معاویہ کی بات کرتے ہیں تو ہم تو یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ جب یہ معاملات ہو گئے تو کسی نے پوچھا کہ یہ اتنے لوگ مارے گئے تو کدھر جائیں گے؟ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کہا کہ اخواننا بغوا علینا، تو یہ ہمارے بھائی تھے، انہوں نے ہم پر بغاوت کی ہے. اور یہ بھی حضرت مولا علی کے حوالے سے ملتا ہے کہ قتلانا و قتلاہم فی الجنہ، جو ان کے قتل وہ جمل کے بارے میں بعض روایات ان کے حوالے سے بھی ہیں کہ قتلانا و قتلاہم فی الجنہ، جو ان کے قتل ہو گئے، جو ہمارے قتل ہو گئے، وہ جنت میں جائیں گے. وَيَسِيرُ الْأَمْرُ إِلَيَّ وَإِلَى مُعَاوِيَةَ، میرا اور معاویہ کا معاملہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا. تو اب جب فیصلہ وہاں ہونا ہے تو دنیا میں ہمیں عدالتیں لگانے کی ضرورت نہیں. اگر حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے اس قول کو مان لیا جائے، جیسے ابھی آپ نے کہا نا جمل کے حوالے سے، تو جو میں نے پڑھا وہ جمل کے حوالے سے بھی ہے اور یہاں صفین کے حوالے سے بھی ہمیں یہ روایت ملتی ہے. تو جب وہ یہ کہہ رہے ہیں، خود حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرما رہے ہیں میرا اور معاویہ کا معاملہ اللہ کی بارگاہ میں، تو بس ٹھیک ہے، پھر انتظار کیا جائے قیامت کا. دنیا میں ویسے بھی ابھی ہم اپنی پہلی گفتگو میں کہہ رہے تھے، کسی بھی انسان کی توہین کرنا، اس کو گالم گلوچ کرنا، اس پر طعن و تبرہ کرنا، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. گالم گلوچ اسلام کا مزاج نہیں ہے. ہاں اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف آپ کر سکتے ہیں، آپ کو حق ہے، لیکن آپ گالم گلوچ نہیں کر سکتے. تو یہ مشاجرات صحابہ کے باب میں اہل سنت نے ہمیشہ سے یہی بات کی. ہمارے علامہ اس میں جو ایک آپ نے جو یہ لفظ استعمال کیا خطا اجتہادی، یعنی وہ یہ اپنے آپ کو کوشش کرتے تھے کہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے ہوئے ان سے خطا ہوئی. تو دنیا میں کوئی ایسا قاتل یا ایسا مجرم جو اپنے آپ کو صحیح نہ سمجھتا اور وہ خطا نہ کرتا، کوئی ہے یا نہیں؟ کوئی بھی یعنی دنیا میں جو بھی کرتا ہے. میں دیکھیے دو چار باتیں آپ کو، اس لیے ہمارے علماء نے ان کی خطا کو مطلق خطا بھی کہا، منکر خطا بھی کہا، اور خطا اجتہادی بھی کہا. یہ تینوں لوگ اہل سنت کے ہیں، یہ کہنے والے ہمارے لوگ ہیں، ہماری صف کے لوگ ہیں، اہل سنت کے بڑے بڑے اکابرین ہیں، اجتہادی والے بھی، خطا مطلق والے بھی، اور خطا منکر والے بھی. یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب میں یہ بات میں عرض کر رہا ہوں. چونکہ نبی علیہ السلام کی صحبت ان کو میسر آئی، وہ کم آئی، ظاہر ہے یہ تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، اور یہ تو میرے خیال میں شاید سخت ترین کوئی ناسبی ہو تو اس کا نظریہ ہو، وگرنہ جو ناسبی تھے ان کا بھی نظریہ یہی تھا کہ یہ حضرت علی، حضرت ابوبکر صدیق اور ان کے برابر تو نہیں ہو سکتے. چونکہ یہ جس دن نبی علیہ السلام کعبۃ اللہ میں تشریف لے آئے اور نبی علیہ السلام نے کعبہ کو جائے امان قرار دیا، تو اس دن یہ حضرات اسلام قبول کرنے والے ہیں. حالانکہ لوگ کیا نام اپنا قرآن مجید فرقان حمید نے جو کہا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا،
لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، یہ جو سب ہے تو اس سے مراد لوگ جو ہے نا وہ فتح سے مراد فتح مکہ لیتے ہیں، حالانکہ اس فتح سے مراد حدیبیہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وہ اصحاب جو حدیبیہ سے پہلے کے ہیں، جو حدیبیہ کے بعد کے ہیں، وہ برابر نہیں۔ نبی علیہ السلام نے حضرت خالد سے کیا کہا؟ جب حضرت خالد جب سیدنا عبد الرحمن کا معاملہ آپس میں ہوا تو نبی علیہ السلام نے کہا خالد مجھے میرے صحابہ کے معاملے میں تکلیف میں مت مبتلا کرو، تو پتہ یہ چلا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا جو درجہ ہے وہ جناب خالد کا نہیں ہے۔ تو یہ باتیں ہیں تو اصولی طور پر ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ باقی جو کچھ وہاں ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ امر تھا، وہ ہو کر رہا، لوگ قتل ہوئے۔ تو جب فیصلے قیامت کو ہونے وہ دونوں لوگ اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے، تو ہمیں بہرحال ان باتوں کو بنیاد بنا کر امت میں فتنہ، فساد، انتشار، قتل و غارت گری ان بنیادوں پر نہیں ہونی چاہیے۔ ویسے حضرت ایک بات میں عرض کرتا چلوں، ضمن یہ ہے کہ امت میں تو انتشار ہمیشہ اچھے ٹائٹل کے ساتھ ہوا ہے، یعنی اچھے ٹائٹل جہاد کے نام پہ ہوا ہے۔ امت میں انتشار تو قرآن کو نیزوں پہ اٹھا کے کیا گیا ہے۔ امت میں انتشار جو ہے وہ بڑے خوبصورت نعروں کے ذریعے ہوا ہے۔ تو اگر کوئی مطلب کسی بھی چیز سے انتشار کی غرض ہو وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن اگر حقائق بیان کرنے کا نام انتشار ہو پھر تو کوئی بھی چیز نہیں رہے گی، یعنی پھر تو کوئی اپنے حقائق تو یہ جو علماء نے کتابوں میں لکھے ہیں یہ کس لیے لکھے ہیں؟ یہ مطلب کتابوں میں نہیں لکھنے چاہیے تھا نا، جب لکھ دیے تو کلاس روم میں آپ ان کو بیان کریں، اپنے طلباء کو بتائیں۔ یہ جو چیزیں مطلب ایک عام آدمی ہے اس کو یہ پتہ ہی روایات ہے نا، حدیث ہے، میں عرض کر رہا ہوں وہی چیزیں ہیں کہ جو کچھ بیان ہوا وہ حدیث ہے، وہ تاریخ ہے، وہ سب کچھ ہے، لیکن صبح و شام اسی کام پہ لگے رہنا یہ مناسب نہیں ہے۔ امت میں کرنے کے اور کام ہے، کوئی اگر فتنہ جہاد کے نام پر کرتا ہے تو غلط ہے، لیکن اس سے جہاد پر اثر نہیں پڑنا چاہیے۔ بعض لوگ صرف اس بات کو بنیاد بنا کر کہ یہ کام غلط ہوا تو وہ جہاد کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ جو معاملات ہیں مشاجرات والے معاملات میں ہم تو یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ jناب مشاجرات کے معاملے میں ہمیں بولنا نہیں چاہیے، اور جب بھی بات ہو بھئی حق علی کے ساتھ ہے، ذکر علی آپ کریں، اور یہ جو کچھ بجائے اس کے کہ آپ آگ لگانے کہ آپ یہ کہیں کہ جو حق ہے اس کو بیان کریں، کسی کی دل آزاری کرنا مقصد نہ۔ بہترین حال یہ ہے آپ صبح و شام ذکر علی کریں، آپ جو ہے نا وہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی عظمتوں کو بیان کریں، آپ کو ان کو بتائیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنا اخی کس کو کہا، نبی علیہ السلام نے اپنا وسیع کس کو کہا، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ہارون سے کس کو تشبیہ دی، نبی علیہ السلام نے اپنی سب سے چہتی پیاری شہزادی سیدہ زہرا کا نکاح کس سے کیا، کس کے بیٹوں کو نبی نے اپنا بیٹا قرار دیا۔ تو جب یہ عظمتیں، کس کو نبی علیہ السلام نے سب سے بڑا عالم قرار دیا، کس کو نبی علیہ السلام نے شیر علم کا دروازہ قرار دیا، جب ہم یہ باتیں بیان کریں گے تو ہمیں دوسری کاموں یعنی اچھائی بیان کریں، دوسری چیزوں کے لیے ٹائم ہی نہیں ملے گا۔ صحیح۔ ایک سوال میرا یہ بھی ہے کہ جو یہاں پر آواز نعرے لگائے گئے، کبھی سیاست معاویہ زندہ آباد کے جو کہے گئے، تو کیا آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ اہل سنت کے موقف سے ہٹ کر یہ چیزیں بیان کی گئی تھیں؟ جی جناب حضرت معاویہ کی سیاست زندہ باد ہونے کا نعرہ یہ اہل سنت کا نعرہ کبھی بھی نہیں رہا، یہ خارجیوں اور ناسبیوں کا نعرہ تھا، اور یہ اہل سنت کے سٹیج پر جب لگا تو یہ اہل سنت کے ساتھ صریحاً زیادتی تھی، لیکن دیر آیت درست آیت بہت عرصے بعد لگانے والوں نے اس سے رجوع کر لیا کہ یہ نعرہ ہمیں نہیں لگانا چاہیے، ہم سے غلطی ہو گئی۔ تو بہرحال غلطی کی معافی اللہ کی بارگاہ سے مانگنی چاہیے، اللہ انہیں معاف فرما دے، اور پھر اس کے بعد یہ نعرہ دوبارہ نہیں لگا۔ تو اس طرح کے نعرے لگا کر یہی وہ چیزیں ہیں جو امت میں، جب آپ کہیں گے نا بے خطا بے گناہ، جب آپ یہ کہیں گے سیاست معاویہ زندہ باد، جب آپ یہ نعرے لگائیں گے تو پھر وہ طبقہ جو مولا علی سے محبت کرتا ہے وہ کہے گا کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں سیاست معاویہ، تو یہ سیاست معاویہ ہے جناب، کیا یہ زندہ باد ہے؟ تو یہ چیزیں لوگوں کے سامنے نہیں آنی چاہیے، پھر لوگوں کے دل میں میل آتا ہے، پھر لوگ کہتے ہیں کہ یار نبی علیہ السلام کے صحابہ جنگیں کرتے تھے۔ تو اصل میں عامت الناس کو آج بھی نہیں پتہ۔ ابھی آپ کیمرہ لیجئے اپنا اور میرے ساتھ چلیے یہ مارکیٹ میں، آپ لوگوں سے جا کے پوچھئے پبلک سے کہ جناب آپ کو پتہ ہے صفین کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ یہ حضرت معاویہ اور حضرت علی کی جنگ ہوئی؟
تو آپ کو اکثریت یہ کہیں گے کہ ہم علی سے محبت کرتے ہیں، ہم علی سے پیار کرتے ہیں، علی کے بچوں سے پیار کرتے ہیں، ہمیں ان کی جنگ کا تو نہیں پتہ، ہمیں یزید اور حسین کی جنگ کا پتہ ہے۔ تو یہ عام پبلک جن چیزوں میں نہیں مبتلا، تو آپ اس طرح کے نعرے لگا کر میڈیا پر لا کر پھر کیا ہے، پھر یہ جو چیزیں آج کل شروع ہو گئی جس بنیاد پر تقسیم در تقسیم ہو رہی ہے، تو یہ ہمارے ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو اس طرف، حالانکہ اہل سنت کا طریقہ شروع سے یہ رہا ہے کہ وہ ذکر اہل بیت کرتے ہیں، ذکر صحابہ کرتے ہیں، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کے صحابہ سے بھی وہ تعلق استوار رکھتے ہیں۔ تو اہل بیت اطہار کی محبت تو نبی علیہ السلام سکھا گئے، حضور نے کیا فرمایا، 3 چیزیں سکھا اولاد کو، تو ان 3 چیزوں میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے، تو اہل بیت میں مولا علی شامل ہے۔ تو نبی علیہ السلام جو فرما گئے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، اور باقی اختلافات کو اور ان چیزوں کو وہ بیان کریں جن کے پاس وقت ہو۔ بھئی ہمارے پاس تو حضرت علی کے فضائل، مناقب، اہل بیت اطہار کے فضائل، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، ان سارے لوگوں کے فضائل و مناقب اس قدر پڑے ہوئے ہیں، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہم صفین کو ڈسکس کریں یا کسی اور معاملے پہ جائیں۔ ہمیں جو ہے نا وہ محبتوں کا پیغام عام کرنا چاہیے۔ بہترین۔